اللہ کیا ہے بھلا؟ بتاؤ اللہ کیا ہے؟ بہت برس پہلے لندن گیا تھا، کچھ جوانوں نے کہا آپ سے ملنا، مگر آؤ بیٹھو۔ بہت سے سوال ہوئے۔ ہمارے بچوں میں، ان جوانوں میں ایک بیرسٹر تھا، کہنے لگا مشنری صاحب، may I ask you one thing? Certainly. Is Hazrat Imam God? آج یہ چیز ہم کو بہت دکھ دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ اس کے بے حساب جواب ہیں، مگر لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ تسلی کیسے ہوگے؟ یہ کاغذ ہے کہ کپڑا ہے؟ یہ کاغذ ہے یا کپڑا ہے؟ کہو گے بھئی کپڑا کہاں ہے، کاغذ ہے۔ اور میں کہوں یہ کاغذ ہے کہ کپڑا ہے، کہ یہ سب کپڑا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کاغذ اور کپڑے کا علم ہے۔ جس نے کبھی کاغذ نہیں دیکھا اس کو پوچھو یہ کیا ہے، بولے کہ پتہ نہیں۔ مجھے کہتا ہے از حضرت امام گاڈ؟ لائر، بیرسٹر۔ میں نے ہنس کے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ آب بیرسٹر۔ ڈو یو نو واٹ از گاڈ؟ تم جانتے ہو کہ خدا کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کاغذ کپڑے جیسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کپڑے اور کاغذ دونوں کا علم ہے، وگرنہ میں اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا، ایگزامپل نہیں دے سکتا۔ مجھے کاغذ کا علم ہونا چاہیے کہ کاغذ کیا ہے، پھر کپڑے کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کپڑا کیا ہے۔ تو میں کہوں یہ کپڑا نہیں ہے، یہ کاغذ ہے، کیونکہ مجھے کپڑے کا بھی علم ہے، کاغذ کا بھی علم ہے۔ تو اگر تم مجھے یہ پوچھتے ہو کہ حضرت امام خدا ہے، تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ڈو یو نو واٹ از اللہ اور واٹ از گاڈ؟ سوچ کے کہتا ہے آئی ڈونٹ نو۔ پہلے اللہ کا علم تو حاصل کرو۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کدھر رہتا ہے، کہاں ملے گا، کہاں نہیں ملے گا۔ اللہ کا علم تو حاصل کرو، پھر دونوں کی آپس میں سرخامنی یا مقابلہ کرو کہ یہ خدا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے لیے جانو، اس کو چھوڑ دو۔ پہلے معلوم کرو کہ واٹ از گاڈ، خدا کیا ہے معلوم کرو۔ اس کے لیے تو نبی بھیجے اس نے، خدا کو جاننے کے لیے نبی بھیجے گئے۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ خدا کون ہے، خدا کیا ہے، پھر اس کی تقویت لگاؤ۔ اللہ کا ہمیں علم نہیں، اور ہم باتیں کچھ اور کر رہے ہیں۔ اللہ کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ استاد ہمیں بتائے گا کہ اللہ کون ہے، پھر پتہ لگے گا کہ اللہ کیا ہے۔ باقی چیز کو چھوڑ دو، پہلے اللہ کو ڈھونڈو۔ حضرت ابو ذر غفاری جو تھے، ان کی کسی دن اور آپ کو میں بات سناؤں گا، کسی دن بات سناؤں گا کہ اس نے اللہ کو کس طرح ڈھونڈا۔ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم اسماعیلیوں کے اندر وہ نور کے جو نبی کے اندر تھا، وہ نور کے جو علی کے اندر تھا، وہ ہر وقت موجود رہا۔ ہمارے اندر سے علی نبی کبھی غائب نہیں ہوئے، کبھی واپس نہیں گئے، کہیں چھپ نہیں گئے، کبھی نہیں۔ ہم اسماعیلیوں کے اندر علی نبی ہر وقت موجود رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے، قیامت تک۔ وَمَنْ كَانَهُ فَهَٰذِهُ عَامًا، جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے، فَهُوَ الْآخِرَةُ الْعَامَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اس اندھے سے مطلب آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کے اندھوں سے مراد ہے
کہ اللہ کے نور کو جاننے والے کون کون ہیں؟ توسلوا عند المصائب، وسیلہ ڈھونڈو اپنی مصیبتوں میں۔ اوپر کہتے ہیں، اوپر کہا گیا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، پھر نیچے فرمایا توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود۔ احد کی اس لڑائی کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جب ادھر سے آتے تھے دشمن تو مولا علی کو پکارتے تھے، نبی اے علی ادھر آؤ، ادھر جاتے تھے دشمنوں کو مار ڈالتے تھے، ادھر سے آتے تھے تو ادھر آتے تھے۔ آخر جب سب معاملہ ختم ہو گیا، علی کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تھا اس وقت، علی کو ہی پکار کی۔ جبریل امین آ کے انہوں نے یہ الفاظ کہے، یہ جبریل امین کے الفاظ ہیں، لا فتح الا علی، کوئی بہادر نہیں علی کے سوا، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی بھی تلوار نہیں ذوالفقار کے سوا۔ یہ جبریل کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت رسول اکرم جبریل کو کہتے ہیں کیوں نہ ہو العلی منی، علی جو ہے وہ میرے میں سے ہے۔ جبریل کہتے ہیں انا منک، میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ فرمایا ہے اپنی مصیبتوں میں وسیلہ ڈھونڈو، جو تمہارا مولا تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسماعیلی مذہب کو شریعت کی اینک لگا کے مت دیکھو، کالی اینک لگا کے روشنی گھٹ جاتی ہے۔ اسماعیلی مذہب شریعت کا مذہب نہیں ہے۔ ہم شریعت کو عزت دیتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ طریقہ ہے، شریعت نہیں۔ ہم شریعت سے اونچے ہیں، اپنے آپ کو نیچے مت گراؤ، شریعت کی اینک مت لگاؤ، مگر اپنے مذہب کو ان کے طرف مت ڈالو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سور کے سامنے موتی مت پھینکو۔ عیسیٰ نبی فرماتے ہیں کہ سور کے سامنے موتی مت پھینکو۔ جو شریعت میں غوطے لگاتے ہیں وہ طریقت کو نہیں جان سکتے۔ اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی شریعت کی نظر سے نہیں ہو سکتی۔ اسماعیلی مذہب شریعتی مذہب نہیں ہے، اس کو شریعت کی ترازو میں وزن مت کرو۔ جس ترازو کے اندر آلو اور گوبھی اور سبزی بقالہ تولا جاتا ہے، اس ترازو میں موتی نہیں تولتے۔ شریعت کی ترازو کے اندر اسماعیلی مذہب کے موتیوں کو وزن مت کرو، یہ اور چیز ہے، یہ طریقت ہے اور حقیقت کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ ہمارا مذہب حقیقت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت رسول اکرم کے اصحاب 1,00,000 سے زیادہ تھے، 1,00,000 سے زیادہ۔ سنی بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ہر صحابی ایک ستارے کی طرح ہے۔ ابو سفیان صحابی تھا، معاویہ صحابی تھا، خالد بن ولید صحابی تھا، بہت سے صحابی تھے، بہت سے تھے۔ اگر صحابیوں کا حساب کرو، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو ایک دفعہ دیکھا ہوئے اور ملاقات کی ہوئے۔ تو دیکھو اگر یہ طریقہ ہے صحابیوں کے وزن کرنے کا تو ابو جہل بھی صحابی تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ تو بہت دفعہ مل چکا تھا، اتنا ہی کہ ایمان نہیں لایا، وہ بھی تو صحابیوں میں آ جاتا ہے۔ ہم ان قدروں سے، اس ترازو سے ہم اپنے مذہب کو نہیں تولتے۔ اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ مت لگاؤ۔ شریعت کی عزت ضرور کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، مگر ہم اسماعیلی طریقت میں ہیں، اور طریقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ابو ذر کہتا ہے
یا نبی میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں. لا نفرق بین اللہ والرسول، اللہ کے رسول اور اللہ میں فرق نہ کرو. فرق نہ کرو، اللہ کا بدن نہیں، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. نبی کا بدن ہے، بدنی طور پہ نبی اللہ نہیں، لیکن نبوت کا نور اور اللہ ایک ہی ہیں. وہی چیز ہم اسماعیلی مانتے ہیں کہ امامت کا نور اور اللہ ایک ہی ہے. اسی نور کو ہی اللہ کہا جاتا ہے. اللہ جو زمین اور آسمانوں کا نور ہی نور ہے، اور کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اندر کی آنکھیں چاہیے، اور اندر کی آنکھیں نہیں کھلتی جب تک کہ ایمان کامل نہیں ہوتا، اور ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ مرشد کے فرمان برداری میں نہیں آتے، اور مرشد کی فرمان برداری نہیں ہوتی جب تک کہ ہم مرشد کو نہیں سمجھتے. مرشد کو سمجھو.